بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب کے ضمنی انتخابات اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کے لیے زندگی اور موت کا باعث بن چکے ہیں، کیونکہ نون لیگ یہ جانتی ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر وفاق کو بچانا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ پھر ساری صورتحال نئے انتخابات کی طرف جائے گی، جو کہ نون لیگ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ نئے انتخابات کروائے جائیں مستقبل قریب میں۔ وہ انتخابات کو کم از کم بھی 1-1.5 سال آگے کھینچنا چاہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی اس انتخابی مہم کو چلا رہی ہے، عوام ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور بڑی واضح اکثریت کے ساتھ وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حمزہ شہباز اور اس کی حکومت نے اور ان کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی خاص طور پر، وہ کھل کر سامنے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کو یہاں سے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اس لیے اس کے لیے وہ سرکاری وسائل انہوں نے جھونک دیے اس الیکشن کے اندر، پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، افسران کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جو تحریک انصاف کے بڑے سپورٹر ہیں ان کو سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ تحریک انصاف کی حمایت سے باز آ جائیں۔ حالانکہ ناظرین، سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں اور حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس انتخابات میں مداخلت نہیں کریں گے، کسی طرح کے بھی سرکاری ذرائع کو وہ استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود نہ وہ حکومت کا، نہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں، نہ ہی وہ عوام کی خواہشات کا احترام کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ناظرین، نون لیگ نے عمران خان کا توڑ کرنے کے لیے مریم کو لانچ کیا تھا اس پورے انتخابی دنگل میں، لیکن وہ پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ انہوں نے اب عمران خان کا توڑ کرنے کے لیے مریم کے ساتھ سردار ایاز صادق اور سعد رفیق کے بھائی کو بھی لانچ کیا ہے لاہور کے اندر، کہ وہ مریم کے ساتھ مل کر یہ انتخابی کمپین چلائیں تاکہ کسی طرح سے بھی عمران خان کا توڑ کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ مریم کے آنے سے یہ تحریک کامیاب ہوتی ان کی، وہ مزید ناکام ہوتی جا رہی ہے اور ان کا بیانیہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اب تک اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب عوام ان کی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سال یا 4 سال کی ہسٹری اگر آپ چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مریم نے کس طرح سے عوام کے ساتھ جھوٹ بولے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عمران خان کر رہا ہے، اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے۔ لیکن جب اپنی حکومت آئی تو مہنگائی انہوں نے ڈبل کر دی۔ اب عوام پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی یہ مہنگائی اب آپ نے کیوں کی؟ آپ تو کہہ رہے تھے پچھلی جو مہنگائی ہے وہ ساری عمران خان کر رہا ہے، اب آپ نے ڈبل کیوں کی؟ تو اب یہ کہتے ہیں جی چونکہ عالمی سطح پر مہنگائی ہے، عالمی لیول پر ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت بہت اوپر چلی گئی، اس لیے ہمیں مہنگائی کرنی پڑی۔ یہ جھوٹ پکڑا گیا ان کا۔ اس کے بعد دیکھیں شہباز شریف نے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو مریم کو لوگوں نے گھیر لیا۔ تو مریم صاحب سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مریم نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ اگر عالمی سطح پر $1 بھی پیٹرول کی قیمت نیچے آئی تو شہباز شریف لازم قیمتیں نیچے کریں گے۔ لیکن ناظرین، جب یہ آئے تھے اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی $129 فی بیرل، اب جو ہے وہ $100 تک پہنچ چکی ہے، اور کچھ دنوں میں پچھلے کچھ ایام میں یہ 100 سے بھی نیچے چلی گئی تھی۔ تقریباً $25 سے زیادہ کا فی بیرل کمی آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن انہوں نے ابھی تک عوام کو $1 کا ریلیف نہیں دیا۔ یہ جھوٹ پکڑا گیا ان کا۔ اس لیے ناظرین، اب عوام باشعور ہو چکے ہیں، وہ ان کے جھوٹ پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کے بھائی کو بھی لانچ کیا ہے تاکہ وہ بھی کسی طرح سے ان کی مدد کر سکیں، لیکن وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ کیونکہ ناظرین، عوام عملی اقدامات چاہتی ہے، عوام اب باتوں پہ گزارا نہیں کر سکتی جو ان کی حالت ہو چکی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ اب یہ کچھ عملی اقدامات کر کے دکھائیں، کیونکہ جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے آنے سے پہلے ان میں سے ایک وعدہ بھی یہ پورا نہیں کر سکے۔ تو اس لیے عوام اب ان کو بالکل بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے یا ان کو اپنی حمایت دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، اللہ کی مدد کیسے تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے ساتھ آتی ہے۔
جو بھی بین الاقوامی واقعہ ہوتا ہے، جو بھی ملک کے اندر واقعات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد آتی ہے۔ سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ مریم نواز نے جتنے بھی الزامات لگائے تھے عمران خان کے اوپر ان کی حکومت کے دوران اور اب، وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان حکومت چھوڑیں گے، جب یہ عوام میں جائیں گے تو ان کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے۔ عوام میں وہ کھلے گھوم رہے ہیں اور عوام ان کا استقبال کر رہی ہے۔ اس کے الٹ جب یہ جاتے ہیں عوام میں تو عوام ان کو چور چور کہتی ہے، گھروں سے باہر نکلنے پر ان کو چور چور کے نعرہ لگاتی ہے اور ان کا جینا مشکل کر دیا ہے انہوں نے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے بہت کرپشن کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت کرپشن کی ہے، جب یہ سیٹ چھوڑیں گے تو پھر دیکھیں یہ کیسے جیلوں میں جائیں گے۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں ناظرین، سر توڑ کوششوں کے باوجود 1 روپے کی کرپشن یہ عمران خان پر ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر اس پہ بھی ان کو شرمندگی ہو رہی ہے اور عوام یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کا بیانیہ مکمل طور پر مسترد ہو چکا، اور پھر مریم نواز اپنی تقریروں میں صرف اور صرف الزامات لگاتی ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے والی بات کرتی ہیں۔ عوام کو کوئی ریلیف دینے کا ان کا کچھ ایسا نہیں ہے، مطلب پروگرام نظر نہیں آتا، نہ ہی ان کو سالڈ بات ان کے سامنے رکھتی ہیں۔ کیونکہ جب عوام مریم سے یہ سوال کرتے ہیں یا جب یہ ان سے بڑے سبز باغ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ عوام کہتے ہیں آپ کے بھائی تو باہر ہیں، آپ کے والد صاحب باہر ہیں، شہباز شریف کے بیٹے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، سب کچھ ان کا باہر ہے، آپ ہمارے ساتھ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ یہ کیسا تضاد ہے اور کیسی منافقت ہے۔ اس لیے عوام نے اب ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے یہ ابھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی پالیسی ناظرین دیکھیں اب بھی وہی ہے کہ صرف اور صرف الزام تراشی کی جائے، نہ اپنی کوئی پالیسی بتاتی ہیں، نہ فیوچر کی پالیسی بتاتی ہیں۔ ماضی میں تو جو کیا وہ تو عوام کے سامنے ہے، لیکن فیوچر کے لیے بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بتا رہی کہ عوام کو تھوڑی سی تسلی مل سکے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بات دیکھیں کہ اللہ کی مدد کی ایک بڑی مثال سری لنکا کے حالات۔ سری لنکا میں سیم حالات تھے جیسے پاکستان میں ہیں، وہاں پر بھی ایک ہی خاندان مسلط تھا پچھلی کئی عرصے سے، کئی سالوں سے ایک ہی خاندان، وزیر اعظم بھی انہیں کا، صدر بھی انہیں کا، بڑے عہدے بھی ان کے پاس۔ انہوں نے صحیح لوٹ مار مچائی جیسے یہاں پہ شریف خاندان کر رہا ہے، جیسے شہباز شریف نے، نواز شریف نے، ان کے بچوں نے جس طرح سے اس ملک کو لوٹا اور لوٹ مار مچائی۔ پنجاب تو خاص طور پر پچھلے 30 سالوں سے ان کے پاس ہے، اور پنجاب کی حالت دیکھ لیں۔ اسی طرح سے سری لنکا میں بھی یہی حالات تھے۔ آخر کا تنگ آ کر وہاں کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ان کے خلاف، انہوں نے بغاوت کی، صدر کو نکال دیا، وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا، وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دی، اور وہاں کا صدر اور وزیر اعظم وہ فوج کے پاس چھپنے پر مجبور ہو گئے، اور کچھ ان میں سے جو اکثریت ہے ان کے وزراء وہ سارے ملک سے فرار ہو گئے۔ ناظرین یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اتنا کچھ سری لنکا میں ہوا لیکن فوج نے مداخلت بالکل نہیں کی، وہ بالکل ریئل معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہ نیوٹرل رہی، اور انہوں نے عوام کے رائے کا احترام کیا۔ جبکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عوام اگر اپنی آواز اٹھاتی ہے تو ان کی آواز دبا دی جاتی ہے، ان کو کچل دیا جاتا ہے، ان کی آوازیں بند کر دی جاتی ہیں۔ جو صحافی اس حق میں بولتے ہیں عوام کے حق میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں جو تھے ایاز امیر صاحب پہلے، ان کو کیسے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، اب وہ ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سمیع ابراہیم کو پٹائی کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا، اور بڑا گھٹیا طریقے سے ان پر الزامات، ان پر کیس درج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ہجڑے کو استعمال کیا گیا، ہجڑا نما شخص کو وہاں پہ استعمال کیا گیا۔ اس طرح سے گھٹیا اقدامات کر رہے ہیں، اور اس حد تک یہ حکومت گر چکی ہے۔ تو ناظرین خطرہ بھی کس بات کا ہے؟ خطرہ نون لیگ کو اس بات کا ہے، اور جو سروے بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی تو عوام میں ایک تحریک پیدا ہوگی، عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور سری لنکا والے حالات یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر دھاندلی نہیں کرتے، شفاف انتخابات کرواتے ہیں، تو عمران خان کلین سویپ کر جائے گا، ان کے پنجاب میں حکومت چلی جائے گی۔ اب یہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں،
کریں تو کریں کیا؟ اسی لمحے دیکھیں سری لنکا کے حالات سامنے آئے اور ہدایات دی جا رہی ہیں میڈیا میں کہ سری لنکا کے حالات کو زیادہ نہ اچھالیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ ہم نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا کرے گا۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بات چھپا نہیں سکتے، زبردستی اپنے زور سے کسی بات کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ تو ناظرین، اب یہ امپورٹڈ اور ان کو لانے والے ہینڈلرز پوری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ دھاندلی کرتے ہیں تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی، دھاندلی نہیں کرتے تو حکومت جاتی ہے۔ دونوں طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سختی سے جکڑ دیا ہے، اب ان کا انجام نظر آ رہا ہے، اور اس انجام سے بچنے کے لیے ہر طرح کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔